بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، ریلوے کا حادثہ ہوتا ہے جس میں 50 کے قریب جانیں چلی جاتی ہیں اور 100 سے زائد زخمی بتائے جاتے ہیں اور کچھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے، جبکہ چیف انجینئر ریلوے کے ہیں، انہوں نے 4 جون کو مراسلہ جاری کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ٹریک ہے وہ کچھ خراب ہے، یہاں پر کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی نہیں ریپیئر کیا گیا یا اس پر کام نہیں کیا گیا، تو جس کے نتیجے میں یہ افسوسناک حادثہ ہوا۔ جبکہ تمام دن بھی آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنسز کی جاتی رہیں، حکومت کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر بلیم کیا جاتا رہا کہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کی غلطی ہے۔ جبکہ اگر صورتحال، موجودہ صورتحال دیکھیں تو 2019 کی اگر بات کی جائے تو یہ ریلوے کی تاریخ کا سیاہ ترین سال تھا حادثات کی وجہ سے، جہاں پر بہت سے حادثات ہوئے اور کئی انسانی جانیں بھی چلی گئیں۔ جبکہ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے کہا کہ یہ صرف اور صرف پہلا واقعہ ہے اس سال کا، 5 یہ جو ماہ گزر چکے ہیں، 5ویں ماہ تک۔ اب اسی پر گفتگو کریں گے کہ سارا دن پوائنٹ سکورنگ تو ہوتی رہی، مگر اس کو برد الزام ٹھہرایا جائے، یہ کس کی ذمہ داری تھی ٹھیک کرنا، یہ کون ہے اس کے ذمہ دار ہے؟ اسی سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور دانشور، کالم نگار، تجزیہ کار سجاد میر صاحب نے۔ سجاد میر صاحب، انتہائی افسوسناک حادثہ ہو گیا، انسانی جانیں چلی گئیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ گھروں کے کفیل ہوں گے، انہی پر سارا گھر ڈیپینڈ کرتا ہوگا، اور کچھ اب بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ کی حالت تشویشناک ہے۔ کیا کہتے ہیں یہ پوائنٹ سکورنگ کیوں نہیں رکتی، سیاست کی جا رہی ہے؟ اصل فضول بات ہے۔ اس حکومت کا طریقہ یہ ہے کہ 3 سال ہو گئے اس کو آئے ہوئے، ہر چیز کو کہتے ہیں پرانوں نے خراب کر دی۔ بھائی کب تک آپ یہ لگے رہو گے اس کام پر؟ یہ راگ لاپتے رہیں گے، بالکل بہت ہو گئی یار۔ بات یہ ہے کہ ریل کا حادثہ آج ہوا ہے، اس کی وجہ معلوم کی جائے۔ سعد رفیق نے بڑی سیدھی بات کی ہے، اس نے کہا کہ مینٹیننس پہ پتہ نہیں 42 کے 44 کروڑ روپیہ کے ارب روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ صحیح۔ انہوں نے اس محکمے سے پیسے لے لیے، انہوں نے کہا یہ لوٹ مار میں کھا جاتے ہیں اور ہم جو ہیں وہ 17 ارب میں اب کر رہے ہیں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ نکلا کہ یہ جو ٹریک ہے وہاں کے ڈی ایس نے لکھا سکھر کے کہ یہ یعنی کہ اس کی کوئی پتہ نہیں کتنی 13 کتنی جگہوں پہ یہ بہت نازک ہے۔ نازک ہے، بالکل نازک کیا ہے؟ اس کے سلیپر ہوتے ہیں، اس کی پٹری ہوتی ہے، اس کے بجری پڑی ہوتی ہے، بالکل 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو امپورٹنٹ ہوتی ہے، جو کانسٹنٹلی چیک کی جاتی رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچپن میں کبھی ریلوے لائن دیکھنے کا شوق وہ ہوتا ٹھیلا ہے، بالکل وہ ایک ٹھیلا چلتا ہے۔ بالکل اچھا وہ ٹھیلا کیا ہوتا ہے؟ وہ بہت بڑا افسر ہے، PWI، پرماننٹ وے انسپیکٹر۔ اس کو خاصا لمبا ایریا جو ہے اس کے سونپا جاتا ہے اسے، انڈر ہوتا ہے۔ یہ اوورسیئر سے ذرا بڑا ہوتا ہے اور ایس ٹی او سے ذرا چھوٹا ہوتا ہے، یعنی بہت بڑا افسر نہیں ہوتا۔ صحیح۔ لیکن اس کا سپرد کیا ہوتا ہے؟ اس کا سپرد ہوتا ہے کہ یہاں جو کام ہوگا اس کے لیے جو جز وقتی ملازمین ہیں جو آپ کو بھرتی کرنے ہیں، اس کے لیے آپ آتھورائز ہیں۔ صحیح۔ کوئی 450 مثلا 500 بندہ اس کے ڈسپوزل پر ہوتا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ وہی بندے لوگوں کے گھروں پہ کام کرتے ہیں، پھر ان میں کے جی اور پھر ان میں ایک بڑی تعداد، مطلب اگر 450 پونے 500 ہے، کم از کم 300 ایسے ہیں جو امپلائی نہیں کیے جاتے، صحیح، بلکہ ان کو ان کے پیسے جاری دستوں سے لے کر افسران میں سب میں جو کنسرن ہوتے ہوں گے اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں۔ ہوتا نا ایک زمانے میں تھا کوئلہ چوری ہو رہا ہے، تیل چوری ہو رہا ہے، فلاں چیز ہو رہی ہے، تو ریلوے کے میں حرام کی کمائی کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحیح۔ یہ کہتے ہیں 40 سال پرانی لائن تھی، اس کی پٹریاں خراب تھی، اس کی وہ نیچے وہ خراب تھا، تو بھائی یہ اس کو کیا آپ روز مینٹین نہیں کرتے تھے؟ پھر اس کے لیے آپ نے پرپوزل دی کہ بھی اس کو بدلو، یہ بہت خراب ہے۔ 4 جون کو تو مراسلہ جاری کر دیا گیا، بھائی اس سے پہلے ڈی ایس نے 2 مہینے پہلے لکھ دیا تھا۔ بالکل۔ اس ڈی ایس کے بارے میں یہ ہے کہ پہلے بھی حادثہ ہوا تھا یہاں، اور جس میں سے ایک آدمی مارا گیا تھا، تو اس کے بارے میں لکھا گیا تھا کہ ناٹ فٹ ٹو بی ہولڈ اینی سچ رسپانسبل پوسٹ۔ ریلوے نے کہا بھائی یہ تو ایسی بات ہے۔ صحیح۔ اس پر ویسے ہمارے ساتھ مزید گفتگو کرنے کے لیے، یعنی کہ تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے نمائندہ خصوصی عبدالشکور موجود ہیں ڈیرکی سے، انہوں نے ہمیں جوائن شکور صاحب کیا۔ وہاں موجود ہیں۔ میں ڈیرکی بھی جا چکا ہوں، گوٹکی بھی جا چکا ہوں، آپ بہتر میں سمجھتے ہیں۔ سندھ کے بڑے کونے کونے سے واقف ہوں۔ ایک بار برچونڈی شریف گیا تھا، وہ 70 کی بات، 72-73 کی، تو یہیں سے ہو کے گیا تھا، قتل ہو گیا تھا ایک پیر صاحب کا، اور اس کے علاوہ
پھر بعد میں تو اپنے جب میں کراچی شفٹ ہو گیا تو کئی بار اس علاقے سے گزرا دیکھا، تو مجھے یعنی کہ اب میں کیا باتیں کروں، اب تو پنو عقل بھی بن گئی ہے، پہلے چھوڑو۔ جی شکور صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکور صاحب کیا صورتحال ہے، اب کیا نقشہ نظر آتا ہے، کیا آپ کا کیا اسیسمنٹ ہے، کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا مطلب آپ کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ سر میں آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں، بتاتا چلوں کہ یہ صبح تقریباً 3:45-47 پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جو ہم نے جو معلومات لی ہے، میں سارا دن وہیں پہ موجود تھا، تو تھوڑی دیر پہلے واپس آیا ہوں، تو وہاں پہ جو سننے میں آیا تھا کچھ جو زخمی مسافر تھے ان سے بھی ہماری بات جو ہے، ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور جو ہے 10 نمبر بوگی ڈرائیور منع کر رہا تھا، لیکن جو میکینیکل عملہ تھا وہاں پہ انہوں نے ضد کر کے لگایا، ڈرائیور نے نشاندہی کی تھی کہ اس کے اسپرنگ وغیرہ جو ہیں وہ صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے میں یہ بوگی نہیں لگانا چاہتا ٹرین میں، لیکن جو میکینیکل کا عملہ ہے اس نے اپنی ضد پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی بوگی اس میں ٹرین میں ایڈجسٹ کی، اور جو ہماری ریلوے حکام سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ہم نے نشاندہی کی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ 8 سے 10 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ پٹڑیاں جو ہیں وہ پراپر طریقے سے فکس نہیں ہیں، کہیں پہ پتھریاں جو ہیں وہ نکلی ہوئی ہیں، کہیں پہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ان کی وہ صحیح نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا ہے، اور ابھی تک جو ہے میں اپڈیٹ آپ کو دیتا چلوں کہ اس وقت بھی جو ہے ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور جہاں باغ افراد اس وقت جو ڈی سی گھوٹکی کا جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے وہاں سے 48 افراد جو ہیں لیڈیز اور جینٹس جو ہے وہ جہاں باغ ہو چکے ہیں، اور مزید جو ہے ہم وہاں پہ موجود تھے، ابھی تک جو ہے وہ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، جس میں اور بھی زیادہ جو ہے جہاں باغ افراد کا بڑھنے کا خدشہ ہے، کیونکہ اس وقت جو 3 بوگیاں ہیں جو مین جس پہ جو ایک ٹرین جا کے سامنے سے ہٹ ہوئی ہے پشاور سے آنے والی، تو وہ اس وقت وہ ملبہ ابھی مین نہیں ہٹایا گیا، دوسرا تو ہٹایا گیا ہے، وہاں پہ ٹریک بحالی کا کام بھی جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، لیکن وہ جو مین جگہ ہے جہاں پہ 3 بوگیاں جو تباہ ہو گئی ہیں بالکل، وہاں پہ اس وقت ریسکیو آپریشن جاری ہے، اور وہاں پہ راستہ پراپر نہیں ہے، ریسکیو آپریشن کرینے وغیرہ پہنچنے میں کافی ٹائم لگ گیا، جس کی وجہ سے آپریشن تاخیر سے سٹارٹ ہوا، جس کی وجہ سے لیٹ ہو رہی ہے، ابھی تک جو ہے وہ زیادہ 8 سے 10 اور جو ہے جہاں باغ افراد کا بڑھنے کا خطرہ ہے، ہو سکتا ہے یہ افراد بڑھے ہیں، اور اگر بحالی کی ٹرین آپریشن بحالی کی بات کروں میں آپ سے، تو وہاں پہ جو آپریشن ہوا ہے وہاں پہ جو ریلوے کی پٹڑیاں ہیں وہ انہوں نے کاٹ کے جو ہے وہ ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ سننے میں آئے گا ریلوے حکام سے کہ ملتان سے یا فیصل آباد سے اور پٹڑیاں منگوائی جا رہی ہیں، وہ یہاں پہ پہنچیں گی اور اس کو دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ فکس کیا جائے گا، جس کے بعد ایک ٹریک جو ہے کراچی سے لاہور جانے والا وہ بحال ہو سکے گا، اور جو اسلام آباد کراچی سے کراچی جانے والی سائیڈ ہے وہ تاحال بحال نہیں ہو سکتی، وہ کل صبح 8 بجے 10 بجے کے قریب جا کے سٹارٹ ہوگی، تو یہ صورتحال ہے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہوں نے کافی جو ہے ہمت کی، کیونکہ شروع میں اسٹارٹ اپ میں تقریباً 7 بجے وہاں پہ پہنچا تھا، تو کوئی سوائے ڈی سی خود پہنچا تھا، لیکن کوئی مشینری وغیرہ نہیں پہنچی، وہ تقریباً 10 بجے کے بعد جو ہے وہ مشینری پہنچی ہے، جس کے بعد جو ہے وہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی، تو پٹری خراب تھی تو اس کی شکایت پہ کوئی کام شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ مینٹیننس ہو رہی تھی نہیں ہو رہی تھی؟ وہ ان کا PWI ہوتا ہے ایک صاحب اور ٹھیلے پہ جو گھومتے ہیں، ان کے لیبر بہت ہوتی ہے ان کے انڈر، کیا ان کو لیبر پوری دی گئی؟ اب وہ تو سعد رفیق تو یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے مینٹیننس کا بجٹ ہی کم کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ کھا جاتے ہیں اس کو، کیا نقشہ ہے وہاں کا؟ نہیں سر، وہاں پہ جائے وقوع پہ جب میں پہنچا تو وہاں پہ ایسی کوئی چیز نظر نہیں ہے کہ اس پہ مینٹیننس کا کام ہوا ہو یا کچھ ہوا ہو، تو اس پٹڑیوں کی جو حالت ہے وہ ظاہر ہے، کہیں پہ پتھریاں زیادہ تھی، کہیں پہ پتھریاں تھی نہیں، وہ صرف لکڑیوں کے جو پھٹے پرانے انگریزوں کے دور کے لگے ہوئے ہیں وہی لگے ہوئے تھے سر۔ تو یہ اگر ٹائٹ ہوتی، اگر اس کا مینٹیننس ہوتا تو کم از کم اس ٹریک پہ جو ہے تو پراپر ہوتی، لیکن پتھریاں پراپر جہاں پہ ہٹتا ہوا اس کے اگر پیچھے میں 500 میٹر یا 400 میٹر پیچھے بھی گیا تھا کہ وہاں پہ سگنل کا پرابلم تھا بیپر وغیرہ کے لیے، تو وہاں پہ بھی ایسا میں نے جگہیں دیکھی جہاں پہ وہ صرف جو ہے پھٹے لکڑی کے جو پرانے کافی اچھے سے لگے ہوئے وہ تھے، لیکن پتھریاں وغیرہ کوئی نہیں تھی، پراپر نٹ بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ٹائٹ کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مینٹیننس بہت خراب ہو رہی تھی، تو کیا وہ جو ریلوے حکام نے شکایت کی تھی وہ درست ہی تھی نا؟ جس کا مطلب یہی ہوا۔ ہاں جی بالکل، یہ ریلوے حکام نے جو شکایت کی تھی وہ بالکل درست، بالکل ٹھیک ہے، حکومت کو چاہیے تھا ان پہ جو ہے فوری ایکشن لیتی، اس کو بہتر کرتی، تاکہ اگر یہ بہتر ہو تو آج یہ ایسا المناک واقعہ پیش نہ آتا۔
بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ آپ کا شکور صاحب، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ML1 جو چین سے معاہدہ تھا وہ ہم نے کیا یہ کیا. بھائی سعد رفیع کے زمانے کے اخبار اٹھا کے دیکھ لو، نون لیگ کے زمانے کے، اس زمانے میں یہ اس بات کی گفتگو شروع ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی آپ اس کی بجائے وہ جو آپ نے موٹر وے بنائے یہ بنا لیے ہوتے تو بچ گئے ہوتے. ابے کیسے بنا لیے ہوتے؟ موٹر وے اور دوسرے جو رستے بن رہے سی پیک کے، اس میں تو چین کا انٹرسٹ ہے، وہ پیسے دے رہا تھا. ریلوے ٹریک کا معاہدہ تو انہوں نے آخری سال میں ان سے کیا، وہ بھی انہوں نے کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ اس کا PC1 بھی بنا کے دے دیا تھا، فلاں فلاں بھی پتہ نہیں کیا. لیکن یہ بات طے ہے کہ اگر وہ ہوتے اور سی پیک پہ جس طرح انہوں نے پابندی لگا دی تھی وہ نہ لگائے. اب چین پیسے نہیں دے رہا فی الحال، ان کا بینک کیوں دے وہ؟ آپ تو سی پیک کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ان سے پیسے بھی مانگ رہے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں یہ پروجیکٹ وہیں کا وہیں پڑا ہے. ایکنک نے منظوری دے دی، فلانے کابینہ نے. ارے یار کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا وہ بنے گا تو اس پہ کیوں خرچ کریں؟ انہوں نے کہا اچھا اس پہ خرچ نہیں کرنا تو اس پہ ٹرین کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ آپ کہہ دیں کہ یہ پٹریاں خراب ہو گئی، ہم اس پہ ٹرین نہیں چلا سکتے، انسانی جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے، کراچی کا پورے ملک سے رابطہ ہم کاٹ دیں گے. اور بھائی روٹین کی جو مرمت ہے وہ تو کرو آپ یار. یہ مرمت تو روز ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کے بجٹ کا حصہ ہوتی ہے. اس میں گپلے ہو رہے ہیں، لوگ کھا رہے ہیں، مس یوز ہو رہی ہے لیبر. آپ اس کو چیک کرو. رزلٹ کا پتہ نہیں، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کسی نے جان بوجھ کے وہ جو ایک بڑی لمبی آمدن تھی وہ جب نہیں مل رہی تو ہو سکتا ہے کسی نے جان بوجھ کے بھی مرمت کا کام جو ہے ڈیلے کر دیا. یہ کہتے ہیں پوری پٹریاں، پرانے تختے لگے ہوئے ہیں. پہلے لکڑی کے تختے لگتے تھے نا جی، بالکل. اب اس کے بعد وہ پلیٹیں سی ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں. بالکل. ہم نے خود جب اپنی خاص طور پر کالج وغیرہ کے زمانے میں سفر کرتے تھے تو ہم کئی جگہ دیکھتے تھے کہ ریل کی پٹریاں پڑی ہوئی ہیں. ان کا یہ کیا ہے؟ انہیں کہا جی یہ پتہ نہیں 60 پاؤنڈ کی تھی، 75 پاؤنڈ کی تھی، اب 90 پاؤنڈ کی لگ رہی ہیں. تو وہ پٹریاں بدلتی رہتی تھی سارا سال. ریلوے میں ترقی کیا تھی؟ خانے وال سے لے کر لاہور کے درمیان تک کا جو حصہ تھا، جو ڈبل وے تھا، جس میں میرا شہر ساہیوال بھی آتا تھا درمیان میں، اس پہ الیکٹرک ٹرین چلنی شروع ہو گئی تھی. ہم دیکھنے گئے بالکل کہ بھئی یعنی کہ گاڑی کے اوپر ایک لگا ہوا ہے، وہ تار سے ٹچ کر رہا ہے اور بہت وہ اینگل سا بنا لگایا ہوتا تھا. وہ خرچ اتنا کم ہو جاتا تھا بجلی کا، پولوشن ختم کہ جس کی انتہا نہیں. یہ ڈیزل پہ جو خرچ ہے یہ سارا بچ جاتا. بجلی کا بل جو تھا وہ تو آپ چوری نہیں کر سکتے نا یار. بالکل ایسی بات. اچھا اب جو ترقیاں ہونے کی ختم کر دی. وہ بلور صاحب تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں، ان کے ANP کے وزیر، اور بڑے بڑے آدمی، ویسے نمازی پرہیزگار بھی ہیں اور اگرچہ بڑے لیفٹ کے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے، میں جانتا ہوں ذاتی طور پر ان پر بڑا ان کا اس لحاظ سے. انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی ٹرانسپورٹ تھی. انہوں نے کہا ریلوے نہیں ہوگی تو کیا فرق پڑتا ہے، افغانستان میں نہیں ہے. اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار سالک مجید صاحب نے. ہمارے ساتھ سالک مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود. سالک مجید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب. صاحب کیا نقشہ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کو کون ذمہ دار آپ گردانتے ہیں اور کیا خبریں ہیں آپ کے پاس؟ آپ کراچی بیٹھے ہوئے ہیں اور میں تو بہت دکھی ہوں اس معاملے پہ. ڈہر کی اور سارا علاقہ دیکھا ہوا میرا. آپ کو کیا لگتا ہے جی؟ میر صاحب یقیناً یہ آج افسوسناک واقعہ ہوا ہے اور ہر آدمی جو ہے وہ دکھی ہے. اس طرح کی خبریں پاکستان میں مل رہی ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی خوش آئند واقعات نہیں ہو رہے ہیں. کہا گیا تھا کہ ریلوے ترقی کرے گی، ریلوے کی ماضی کی غلطیوں سے سیکھ لیا گیا ہے، ماضی کے ایکسیڈنٹس نہیں دہرائے جائیں گے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپرٹس کے حوالے کر دی گئی ہیں. اور یہ حکومت جب سے آئی ہے اس کے پاس تو ہر مرض کا جو ہے وہ علاج تھا. ان کے پاس تو سارے ایکسپرٹس تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ماضی میں جتنی حکومتیں جو ہیں وہ کرپشن کرتی رہی ہیں اور لوٹ مار کرتی رہی ہیں، انہوں نے سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہم آ کے چیزوں کو صحیح کریں گے. تو اب تک تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سوائے وزیر اور سیکٹری بدلنے کے اور تو کوئی ٹھوس کام ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. آج بھی بلیم گیم ہوئی ہے. آج بھی وفاقی حکومت کی طرف سے وزراء نے پرانی حکومت کے اوپر الزامات لگا دیے اور کہا کہ جی سواتی صاحب استعفیٰ کیوں دیں. یہ تو کیا دھرا جو ہے وہ خواجہ سعد رفیق کا ہے. ان سے پوچھا جائے ان کی حکومتیں جو ہیں وہ بیڑا غرق کر کے گئی ہیں، تو آج کی حکومت اور آج کے وزیر جو ہیں وہ کیوں ذمہ داری لیں اور وہ کیوں استعفیٰ دیں. تو اس کا پھر جواب بھی دیا خواجہ سعد رفیق نے. اس میں تو شیخ رشید صاحب بھی شامل ہیں، وہ بھی وفاقی وزیر رہ چکے ہیں اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ریلوے کو انہوں نے جو ہے وہ بہتر کرنے کے دعوے کیے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ریلوے کو منافع میں لے آئے ہیں. انہوں نے دھڑا دھڑ گاڑیاں چلانا شروع کر دی تھی.
پنڈی سے میاں والی چل رہی ہے, کچھ کر رہے ہیں عمران خان کو, یہ کر رہے ہیں, اور ستیہ ناش کر دیا انہوں نے جتنا رہ گیا تھا. بڑا افسوس ہوتا ہے سن کے, یہ اس طرح کے حادثات پہ بھی یہ لوگ سیاست کرنے سے باز نہیں آتے, اور ان کو ایک دفعہ جب اٹھا کے جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا جائے سارے سٹنگ وزیروں کو, تو شاید ان کی عقل اور ان کے ہوش جو ہیں وہ ٹھکانے آ جائیں, کیونکہ یہ تو اپنے ٹھنڈے کمروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تو وزیر اعظم نے کہا ہے وزیر صاحب کو کہ جی جائیں موقع پہ پہنچیں. بھائی وزیر اعظم کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں آئی؟ سب سے پہلے تو وزیر کو خود وہاں ہونا چاہیے تھا. جب وزیر اعظم عمران خان خود اپوزیشن میں تھے اور حادثہ ہوتا تھا تو کہتے تھے وزیر نے اب تک استعفیٰ کیوں نہیں دیا؟ وزیر کو ہٹا دینا چاہیے, استعفیٰ دے دینا چاہیے, جب تک انکوائری مکمل نہ ہو جائے اس کو سیٹ پہ بیٹھنا نہیں چاہیے. آج ان کے دور میں حادثات ہو رہے ہیں اور وزیر اپنے مزے کر رہے ہیں, اور کوئی اپنی سیٹ سے نہ استعفیٰ دے رہا ہے نہ ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان کے اپنے گلے میں آ رہی ہیں, جو یہ پچھلی حکومتوں میں اپوزیشن کے حیثیت سے کرتے رہے ہیں. اب آج سواتی صاحب کو یا تو خود استعفیٰ دینا چاہیے تھا یا وزیر اعظم کو انہیں ہٹانا چاہیے تھا. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں انکوائری کراؤں گا اور کاسٹ جو ہے وہ قوم کے سامنے لاؤں گا, تو جب تک انکوائری مکمل نہیں ہو جاتی اوپر جو ہے وہ وفاقی وزیر ریلوے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ وہ انکوائری پر اثر انداز ہوگا. جس طرح عمران خان کا یہ موقف ہوتا تھا کہ جی وزیر اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ انکوائری کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, ان کو انکوائری مکمل ہونے تک ہٹ جانا چاہیے. تو آج ہٹا دینے کا بہترین موقع تھا, آج کیوں نہیں ہٹایا؟ لوگ سوال پوچھیں گے. نہیں بالکل بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. یہ اب یہ ML1 جو ہے یہ 3 سال ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ چین کے ساتھ, چین پیسے تو اسے دیتا ہے جن پر ان کو ٹرسٹ ہو, ورنہ چین نے نون لیگ کے آنے سے پہلے بہت دورے کیے زرداری صاحب نے, اور کہتے ہیں کہ میں اس کا بہانی ہوں گویا, لیکن پیسے نہیں چین نے ایشو کیے. ظاہر ہے کہ ہر ملک کا ابھی کل کی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہہ رہا تھا کہ ہمارے لیے کوئی اسکیمیں نہیں رکھی گئی ہیں نئے وفاقی بجٹ میں, اور وفاقی حکومت کی طرف سے اسد عمر نے کہا کہ جی ہم سندھ کی حکومت کو پیسے دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں, ہم سندھ کے عوام پر پیسے خرچ کریں گے. ماضی میں جو ہم نے فنڈ دیے ہیں اس سے سرے محل بن گئے اور پتہ نہیں کیا نیکلس نکل آئے اور کون سی جائیدادیں نکل آئیں. تو آج میں بتاؤں کہ سندھ میں یہ بات کرتے ہیں سندھ حکومت کے اوپر کہ جی وہ کرپشن کر رہی ہے اور پیسے لوٹ رہی ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے ریلوے, اور سندھ میں سب سے زیادہ حادثات ہو رہے ہیں. تو کوئی پوچھنے والا ہے ریلوے سے کہ جی ریلوے کے اوپر جو فنڈ دیا جاتا ہے, پیسہ دیا جاتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, وہ کہاں جا رہا ہے؟ اس سے کون سے نیکلس بن رہے ہیں اور کون سی جو ہے وہ سرے محل خریدے جا رہے ہیں؟ سندھ میں سب سے زیادہ برا حال ہے NHA کا بھی, اور سندھ میں سب سے برا حال ہے ریلوے کا بھی. پچھلے 7 سال میں 750 حادثات ہوئے ہیں پاکستان ریلوے کے, کچھ سالانہ 125 حادثات ہو رہے ہیں. ان 125 ایکسیڈنٹس کا کوئی جواب دہ نہیں ہے, ابھی تک کسی نے ذمہ داری نہیں لی. چھوٹے موٹے ایکسیڈنٹس کو رپورٹ ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں, بڑے بڑے ایکسیڈنٹ جہاں لوگوں کی جان گئی ہے, زندہ لوگ جو ہیں وہ جل کے مر گئے ہیں اس حکومت کے دور میں ریلوے میں, اس کا آج تک کسی نے حساب نہیں دیا. یہ تو کوئی جواب ان سے لینے والا ہی نہیں ہے, نہ اپوزیشن پوچھ رہی ہے, نہ عوام بیچارے کو اس حال کا چھوڑا ہے کہ وہ ان سے پوچھیں. انہوں نے تو اپنے حساب تو دینا چھوڑ دیا ہے, ہر چیز پچھلی حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی آپ 3 سال سے حکومت کر رہے ہیں, وزیر پہ وزیر بدل رہے ہیں, سیکٹری بدل رہے ہیں, آپ بھی تو کسی چیز کا حساب دیں کہ آپ نے جو فنڈ جاری کیے وہ کہاں گئے, وہ کس کی جیبوں میں گئے, اس کے لیے کون سا احتساب آئے گا. اس کا احتساب چیئرمین کو فکر ہی نہیں ہے, وہ صرف موجودہ لوگوں کو بخش رہے ہیں, باقی لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. تو آج جو حادثات ہوئے ہیں, صاحب آج انڈیا میں بھی ایک حادثہ ہوا ہے, وہاں بھی 2 ٹرینیں جو ہیں ڈیریل ہوئی ہیں, لیکن وہاں پہ لوگ صرف زخمی ہوئے ہیں, کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. پاکستان میں جو 2 ٹرینوں کا حادثہ ہو گیا اس میں جانی نقصان بڑھتا جا رہا ہے, اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہاں ٹریک کے اوپر کام نہیں ہو رہا, ٹریک کے اوپر فنڈ خرچ نہیں ہو رہا, ٹریک انتہائی ویک ہو چکا ہے, اور ٹریک کا پیسہ لوگوں کی جیب میں گیا, ٹریک پر نہیں لگا. بالکل ٹھیک بات ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ وہاں کے جو انسپیکٹر ہوتے ہیں PWI, اور ان کے لیبر ان کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہے, جو وہ روزانہ کہ وہ لوگوں کے گھروں پہ کام کرتی ہے, یا ان کے ناموں کے پیسے لے کر کھا لیے جاتے ہیں, بانٹ دیے جاتے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے میرا خیال میں انہوں نے کہا وہ 45 لاکھ ارب مینٹیننس کا بل تھا, انہوں نے کہا وہ کھا لیا جاتا ہے, انہوں نے کم کر دیا تو وہاں کام بھی نہیں ہو رہا. تو یہ تو کچھ نہ کچھ تو میرا خیال میں صاحب یہاں پہ جو ریتی اور جو روڑی اور جو لکڑی کی پلیٹیں اور یہ جو کنکریٹ کی پلیٹیں لگائی جاتی ہیں, یہ سارا سال ریپیئرنگ ہونے کا کام ہوتا ہے, اس کے لیے فنڈ رکھا جاتا ہے. ہر ڈویژن میں یہ پیسے آتے ہیں اور ہر ڈویژن کو یہ کام کرنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جو برا حال ہے وہ سکھر ریجن کا ہے. DS سکھر جو آج ہے, جو اس سے پہلے پچھلے 4, 6, 8 سالوں میں رہے ہیں, ان سب کو انکوائری میں بلایا جائے, پوچھا جائے کہ آپ کو کتنا فنڈ ملا تھا, آپ نے کیا خرچ کیا, اور کیا آپ نے نشاندہی کی تھی, اتنے حادثات کیوں ہوئے ہیں. سب سے زیادہ حادثات جہاں کیوں ہو رہے ہیں 3 بڑی وجہ بتائی جاتی ہیں. پہلا یہ کہ جی ٹریک صحیح نہیں ہے, ویک ہے. دوسرا یہ کہ سگنلز کا ایشو ہے. تیسرا یہ کہ انجن پرانے ہیں.
جب انہیں اور کوئی وجہ نہیں ملتی تو پرانے انجنوں پہ ڈال دیتے ہیں, ڈرائیوروں پہ بیچاروں پہ ڈال دیتے ہیں. وہ بیچارے بولتے رہتے ہیں ٹرین لے جانے سے پہلے کہ جی فلاں بوگی صحیح نہیں ہے, میں نہیں لے کے جاؤں گا, ٹرین فلاں نہیں ہے. ان کی کوئی سنتا نہیں ہے, ان کو زبردستی ٹرینیں روانہ کی جاتی ہیں. اس ٹرین کے ساتھ بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 10 نمبر بوگی پہ اعتراض کیا گیا تھا کہ یہ بوگی ٹھیک نہیں لگی ہوئی ہے, اس کی پرابلم ہے, لیکن اس کی نہیں سنی گئی, اس کو روانہ کر دیا گیا. اور ریتی اور ڈہرکی کے درمیان دونوں اسٹیشنوں پہ دیکھیں آپ, سگنلز کا بھی ایشو ہو سکتا ہے, ٹریک کا بھی ایشو ہو سکتا ہے. 10 منٹ کا فرق پڑا ہے. 3:28 پہ ایک ٹرین روانہ ہوئی ہے, 3:38 پہ وہ ٹرین ریل ہو گئی ہے. این اسی ٹائم دوسری ٹرین 3:38 پہ ادھر سے آ رہی تھی. دونوں کا آپس میں جو ہے وہ جب ایک ٹرین پلٹی ہوئی تھی تو اس کی بوگیوں سے حادثہ ہو گیا. اب یہ 10 منٹ کا سارا معاملہ ہے. ریتی اور ڈہرکی اسٹیشنوں کے درمیان اگر سگنلز اچھے ہوتے یا کوئی کمیونیکیشن جدید ہوتی تو اس طرح کے حادثات سے بچا جا سکتا تھا. ٹھیک بات ہے جی, بہت شکریہ آپ کا سالک مجید صاحب, بہت باتوں پہ آپ نے ڈیٹیل بیان کی. اب یہ ساری بات بڑی کلیئرلی انہوں نے بیان کی ہے. عباس بوازیر ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں, وہ سندھ جس طرح یہاں میں سلمان بٹ تھے, اس طرح ریلوے کی یونین کے بڑے وہ تھے, وہ بڑے وہ بھی کمال کے. انہوں نے ایک بار جب حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ حادثے ہوں گے اور بھی. ہم نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا یہاں بھرتیاں جو ہیں سیاسی بنیادوں پہ ہو رہی ہیں اور شوق سوار ہو گیا یہاں. انہوں نے کہا کہ یہ اتنے منسٹر, جو جنیجو آئے, جو جتوئی آئے, یہ کیا نام ہے, کیا بھٹو تھے دوسرے جو مرتضیٰ بھٹو, ہاں نہیں جو کزن تھے ان کے, ٹیلنٹڈ کزن بھٹو صاحب کے, ممتاز بھٹو, یہ آئے. یہ سارے کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جی ریلوے پہ جو اس وقت ہے وہ قبضہ ہے دوسروں کا, ہم چاہتے ہیں کہ سندھ میں بھی اس کا سینٹر ہو, سکھر یہ ہو, وہ ستیہ ناش کر دیا اس چکر. وہ بلور آئے تھے, اس نے کہا کہ ریلوے خراب ہوتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, افغانستان میں ریلوے ہے, کیونکہ اس کا وہ بزنس تھا اس کا, ٹرکوں کا, کیا کس کا جو کہتے ہیں. اب یہ ساری جو باتیں. اچھا میر صاحب, آپ نے تو یعنی کہ بہت پیچھے تک کی تاریخ بھی جانتے ہیں, آپ نے خود بھی دیکھا ہے اور لکھا بھی ہے اس متعلق, اور اب خود بھی دیکھا ہے, رپورٹنگ بھی کی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انکوائری جو بٹھا دی جاتی ہے, انکوائری رپورٹ ہے, کچھ ہوتا بھی ہے کہ بس یہ وہی یہ سارے حشپ کیا جاتا ہے اور کچھ نہیں کیا جاتا, یعنی کہ اب بھی کچھ نہیں ہونے والا؟ مجھے تو لگتا نہیں ہے, شاید کچھ ہو نہ ہو. اب وہ کہتے ہیں جی ML1 بنے گی تو اچھا, جب نہیں بنے گی, جب تک نہیں بنے گی تب تک ہم پیسہ کیوں پرانے خرچ کریں. اچھا آپ پیسہ نہیں خرچ کر رہے تو اس پر ٹرین کو چلاتے ہیں, لوگوں کی زندگیاں خطرے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ بھئی آپ کو اتنا پیسہ تو خرچ کرنا پڑے گا کہ وہ سیف پیسج بن جائے. جب تک سیف پیسج نہیں بناتے تو آپ کیا 4 سال 6 سال کے لیے ML1 کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اور بتاتے کیوں نہیں کہ ابھی چین کے بینک آپ کے لیے پیسے ریلیز نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کا اعتبار ہی نہیں ہے. آپ کو کون قرضہ, وہ کہتے ہیں قرضے لے لیے پرانوں نے, آپ کو قرضہ کوئی نہیں دیتا. یہاں کوئی خیرات دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ خیراتوں کے پلے ہوئے لوگ یہ سارے کیا کریں گے؟ مجھے بریک پر جانا ہے, بریک سے لوٹ کر آتے ہیں تو گفتگو آگے لے کر چلتے ہیں. ایک مختصر ویلکم بیک. میر صاحب, وزیر اعظم ہیں عمران خان صاحب, اردو زبان کو رائج کرنے کے لیے, اس کی ترویج کے لیے بڑے کوشاں تو نظر آتے ہیں, مگر جو حکم نامہ جاری ہوتا ہے وہ انگریزی میں جاری ہوتا ہے. کیا حکم نامہ ہے؟ کہ اردو زبان کو ہم اس کی ترویج کے لیے کام کریں گے. شہر حکم نامہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے وقتی فنکشنوں پہ تقریریں ہوتی ہیں وہ انگریزی میں ہوتی ہیں. اچھی بات ہے, اردو میں ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے بیوروکریٹ بھی, ہمارے سیاستدان بھی آتے ہیں اور انگریزی میں لکھی لکھائی اپنے کسی سیکٹری کی تقریر پڑھ کے سنا دیتے ہیں, اردو میں کریں. اور اس پہ ابھی ہوا بھی تھا, ہمارے جب تاجکستان کے صدر آئے تھے تو پریزیڈنٹ نے اردو میں تقریر کی, اس کا ترجمہ وہ فارسی یا کون سی ان کی زبان ہے اس میں ہوتا رہا, تاجکستان کی جو زبان, اور تاجکستان کے صدر نے اپنی زبان میں کی, ترجمہ شاید انہوں نے انگریزی میں کیا, کیونکہ اردو میں ترجمہ کرنے والے ابھی ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گے. یہ حالت ہے. صحیح. ہمارا یہ حال نہیں ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہمارے جو کانسٹیٹیوشن ہے 73 کا, اس میں یہ ہے کہ 10 سال کے بعد پاکستان کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ اردو ہوگی. 10 سال بعد 83 میں وہ ضیاء الحق کا زمانہ تھا, اس وقت آیا کہ اب آفیشیل زبان اردو کرو, تو ایک قرارداد پاس کر دی گئی کہ اس کو 5 سال بڑھا دیا جائے یا کیا جائے. اس کو ٹرخاتے رہے. یعنی یہ بھی سوچنے کی بات ہے بیوروکریسی کر کیا رہی ہے. اس کے بعد ابھی یہ پرانی بات ہی 10-12 سال کی بات ہے کہ جسٹس جواد تھے ہمارے, ایک ایس جواد, وہ شاید 26 دن یا کتنے دن چیف جسٹس رہے. ایک مقدمہ زیر سماعت تھا, جانے سے پہلے وہ اس کا فیصلہ لکھ گئے کہ پاکستان کی دفتروں میں زبان جو ہے اردو استعمال کی جائے, اور فیصلہ بھی اردو میں لکھا.
بڑے پکے آدمی ہیں، یہاں بھی کچھ اسکول چلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، کچھ کام کر رہے ہیں. اور ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اس کے بعد ساری جو کارروائی کورٹ کی ہے انگریزی میں ہوتی رہی. جب کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل نہیں کرتا، وہ کہتا ہے وہ ایک جج لکھ کے چلا گیا ہے، وہ تو اب تو ریٹائر ہو گیا، چھوڑو اس بات کو، تو آگے کیا چلے گا؟ یعنی کہ وہ شخصی اس کو منسوخ کر نہیں، دیا. مطلب یہ ہے کہ ہم نے اردو کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اردو کو جب بات کریں گے تو علاقائی زبانیں اپنا بولیں گی. کچھ کہتے ہیں کہ انگریزی سے گزارا کرو، یہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے. انگریزی بھی جیسی آتی ہے، وہ شفاق صاحب کہتے تھے بابوؤں کی انگریزی جب اسلام آباد میں بولتے ہیں، کوئی سچ مچ کی انگریزی بولنے لگ جائے تو گھیا جاتے ہیں. تو یہ ان کا حالت ہے. اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جتنا نقصان یہ انگریزی پڑھے لکھے لوگوں نے کیا، اردو پڑھے لکھے لوگوں نے نہیں کیا اس ملک کا. تو یہ ہماری ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جس کے ہم شکار ہیں اور سمجھ نہیں پڑتے کہ اس مسئلے کو کیسے لے کے دیکھیں. صحیح ہے. مجھے اگلی سٹوری کی جانب بڑھنا ہے جو کہ ایک بڑا دل دہلانے والی ہے. ہم پہلے بھی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال چکے ہیں گزشتہ پروگرامز میں بھی، ایک ہم نے اس پر پوری یعنی کہ آپ سے پوائنٹ آف ویو لیا تھا. امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ پاکستان کی اب جو امریکہ ہے وہ بات چیت چل رہی ہے، وہ کچھ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ ایئر بیسز کے حوالے سے کہ امریکہ، مگر پاکستان ابھی اس پر سٹینڈ نہیں لے رہا، آن نہیں کر رہا اس چیز کو. کیا کہتے ہیں یہ؟ وہ جب خبر آئی تھی کہ ہم نے ایئر اور زمینی مدد پاکستان فضائی اور زمینی، ہاں، جب سینٹ میں بیان دیا تھا ایک ان کے نمائندے نے، تو میں نے اس سے دن کہا تھا کیا ایئر بیس مانگ رہے ہیں؟ کچھ خبر جانے بغیر میں نے ایک اسیسمنٹ کی تھی، کیا کر رہے ہیں وہ؟ پاکستان میں چھاؤنیاں مانگ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے 2 ایئر بیس کے نام بھی لیے تھے، وہ شمسی اور شہباز شہباز، جب جو دیے ہوئے تھے اس نے مشرف نے. شہباز کا تو پھر بھی لوگوں کو پتا تھا کہ وہ جیکب آباد شمسی کا نہیں تھا، پتا. شمسی کا پتہ نہیں تھا. وہ تو بعد میں پتہ لگا جب واپس لیا گیا تب پتہ چلا. انہوں نے کہا ہم نے وہ خالی کرا دیا. ہمارے ایئر چیف نے کہا. تو کب کہا؟ جب ہم نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی تھی. جب انہوں نے بھی ہماری بےزتی کی تو ہمارے اس وقت آرمی چیف جو تھا کیانی، میں اسے کئی لحاظ سے ان کا قائل بھی ہوں، وہ تھوڑے سی غیرت مند ثابت ہوئے اور انہوں نے آتے ہی جو ہے نا یہ نیٹو کی سپلائی بند کر دی. جب انہوں نے سالار پہ حملہ کیا، ہماری فوجیوں کو مارا، وہاں فائرنگ کر کے یا کچھ کر کے نقصان پہنچا ہمارا، تو ہم نے نیٹو سپلائی بند کر دی. دیکھیں یہ ساری صورتحال یہ ہے جس کو ہمیں دیکھا. پھر جب اس پر ایئر چیف نے اعلان کیا کہ ہم نے شمسی ایئر بیس واپس لے لیا. ہم نے کہا شمسی ایئر بیس یہ کون سا ہے؟ معلوم ہوا کہ بلوچستان پہ وہاں ایران کے بارڈر کے پاس ہمارا ایک ایئر بیس ہے جہاں سے ڈرون طیارے اڑ کے ہمارے ہی علاقوں میں بمباری کرتے تھے. اب پاکستان شاید وہ شرائط، اب مشرف تو ہے نہیں، عوامی حکومت ہے، آسان نہیں بات کو چھپانا، تو یہ تو شاید شرائط ماننے کو آمادہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اس صورت میں کیا کرے گا؟ کیا امریکہ کو آنکھیں دکھائے گا؟ ابھی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اچھا ویسے امریکہ کیوں چاہتا ہے کہ یہاں پر وہ سی پیک پر نظر رکھنا چاہتا ہے یا کہ علاقے پورے خطے پر نظر رکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جب سی پیک جہاں چل رہا ہے تو امریکی فوج